میں حسد اور جلن اور نظر بد کی ایسی شکار ہو گئی تھی کہ 3 سال تک میں نظر کے آثار میں رہی اور میں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ آج خوبصورت سی شیئرنگ آپ لوگوں کے ساتھ کروں گی، آسان ٹپس آپ کو اسٹچنگ کے بتاؤں گی، اور ساتھ ہی جو ہے نا اپنے گاؤں کی خوبصورت ویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک اگین ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کرم سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ولاگ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ابھی ہم لوگ گاؤں جا رہے ہیں اور ہمارا گاؤں بہت خوبصورت گاؤں ہے، اور اتنی خوبصورتی ہے ہمارے گاؤں میں کہ جو بھی نیا بندہ جاتا ہے وہ تعریف بنا نہیں رہتا، وہ لازمی ہمارے گاؤں کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ ہمارا بہت خوبصورت گاؤں ہے اور ہم بہت عرصے بعد گاؤں جا رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارے گاؤں میں جو ہے نا پھپھو رہتی تھی، چاچو رہتے تھے، ان کی وفات ہو گئی ہے، اور وہاں پہ آنا جانا ہمارا بہت کم ہو گیا ہے۔ ان کے بچے ہیں، ہمارے کزن ہیں، لیکن یہ کہ جو مصروفیات چل رہی ہے آج کل کے دور میں، اس میں ملنا منانا بہت کم ہو گیا ہے۔ تو ہم لوگ یہ شادیوں کی جو ایونٹ ہے ان کو مس نہیں کرتے ہیں، لازمی جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ایسے ہمارے بہت سے رشتہ داروں سے ملاقات ہو جاتی ہے جن کے ساتھ ہم مدتوں نہیں ملے ہوتے ہیں، کیونکہ افراتفری کا دور ہے، لوگ اتنے دور دور چلے گئے ہیں، اور ہماری تو شادیاں بھی جو ہے نا غیروں میں ہوئی ہیں، تو ہم لوگ تو بالکل ہی اپنے خاندان سے کٹ ہو کے رہ گئے ہیں، تو پھر ہم لوگ ایسے ایونٹ کو مس نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ والا راستہ ہے جو ہمارے گاؤں کی طرف جاتا ہے، اور ہم بچپن میں امی کے ساتھ اس راستے پہ پیدل جایا کرتے تھے۔ تب جو ہے نا یہاں پہ کچھ اس قسم کی سواری کا انتظام نہیں تھا، اب تو خیر یہاں سے جو ہے نا رکشے جاتے ہیں، چنچیاں جاتی ہیں، اور بہت سے گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں، لیکن اس وقت ایسا کوئی انتظام نہیں تھا، تو ہم لوگ اکثر پیدل ہی جایا کرتے تھے۔ سٹاپ پہ اترتے تھے اور سیدھا یہ جو گاؤں کی طرف راستہ جاتا ہے یہ ہمارا پیدل راستہ ہوتا تھا، اور ہم لوگ بہت انجوائے کرتے جاتے تھے، کیونکہ ہمارا گاؤں جو ہے بہت خوبصورت نہری علاقہ ہے اور زرخیز علاقہ ہے۔ یہاں پہ بہت سی فصلیں اگائی جاتی ہیں، خاص طور پہ سردیوں میں بہت مزہ ہوتا ہے، کیونکہ مکئی ہوتی ہے اور گنے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جگہ جگہ پہ گنوں سے گڑ بن رہا ہوتا ہے۔ تو بچپن میں ہم لوگوں نے وہ یہ والا موسم بہت انجوائے کرتے تھے، اور گرمیوں میں بھی مختلف سبزیاں اگائی جاتی ہیں اور ساتھ تمباکو اگایا جاتا ہے۔ اور یہ جو راستہ ہے یہ ہمارے پھوپھو کے گھر کی طرف جاتا ہے، چاچو کے گھر کی طرف جاتا ہے، اور ہمارے اپنے گھر کی طرف جاتا ہے۔ کسی دور میں یہاں پہ ہمارا اپنا بھی خوبصورت سا گھر تھا، اور اس گھر کے ساتھ ہماری بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ وہاں پہنچے تھے، یہ ہمارا دن کا کھانا تھا، ہم لوگ ولیمے پہ گئے ہوئے تھے، اور گاؤں کا سادہ سا ماحول ہوتا ہے، سادہ سا کھانا ہوتا ہے، لیکن لوگ انجوائے کر کے کھاتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے۔ زیادہ ویڈیو وہاں پہ نہیں بنا سکی ہوں، کیونکہ ہمارا پردے والا علاقہ ہے، یہاں پہ پردے کی بہت سخت پابندی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں زیادہ ویڈیو نہیں بناتی ہوں۔ اور جب میں نے ولاگنگ شروع کی تھی تب میں پھر بھی تھوڑی بہت ویڈیو بنا لیتی تھی اپنے رشتہ داروں کی ادھر ادھر، تو بہت سے میرے لیے مسئلے مسائل بن گئے تھے، لیکن یہ کہ اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی فیملی کو ولاگنگ سے کٹ کے ہی رکھوں۔ یہ دوسری مارننگ شروع ہو گئی اور میں بنانے لگی ہوں اپنے لیے مزیدار سا یمی سا جو ہے نا قیمے والا پراٹھا، جو ہم لوگوں نے توا قیمہ بنایا تھا، اس میں سے تھوڑا سا قیمہ بچ گیا تھا، تو میں نے کہا چلو اپنے لیے قیمے والا پراٹھا بنا لیتی ہوں۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت خوبصورت شیئرنگ کروں گی۔ آج کل جو بہت ہمارے معاشرے میں جو مسئلہ چل رہا ہے کہ بہت لوگ حسد اور جلن کے شکار ہوئے ہوئے ہیں۔ اصل میں جو کسی کی خوشی ہے وہ کسی سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، حالانکہ اپنے گھر میں حالات ان کے بہت بہتر ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم باغ دوڑ میں تو آگے جائیں، لیکن دوسرا جو ہے نا وہ پیچھے ہی رہ جائے، ہم سے 2 قدم پیچھے ہی رہے، ہم سے آگے نہ نکلے۔ اس جلن اور حسد میں جو ہے نا لوگوں کے گھر تباہ برباد ہو رہے ہیں، اور جو حسد اور جلن ہوتی ہے یہ ہنستے بستے گھر کو جو ویران کر دیتی ہے، اور یہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ہماری جو ہے نا بہت اب یہ بات ادھر میں رہ نہیں دیتی ہوں، لیکن ہمارے جو ہے نا بہت خوبصورت گھرانہ تھا جو حسد کا شکار ہوا ہے اور وہ اجڑ کے رہ گیا ہے۔ تو میری تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہوگی کہ اگر کسی کو اچھے حالات میں دیکھیں تو اس کو دعا دیں، ماشاء اللہ کہے، ولا حول ولا قوت پڑھ کے اس کے اوپر پھونک دیا کریں، تاکہ جو ہے نا وہ حسد اور جلن اور نظر کا شکار نہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہو، کیونکہ کسی کو نظر لگانا جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم لوگ نظر تو لگا لیتے ہیں لیکن ہم گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا کریں اور نظر کسی کو نہ لگایا کریں۔ اور ہمیں جیسے جو لوگ ہوتے ہیں، ہم جو سوشل میڈیا پہ آئے ہوتے ہیں، ہمیں تو نظر بہت زیادہ لگتی ہے، کیونکہ ہم لوگ کچھ چھپا نہیں سکتے ہیں، ہمارا تو سارا کچھ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، تو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ تو اس چیز سے بہت زیادہ جو ہے نا گزر رہے ہیں، اور میں نے بڑے بڑے نقصان اٹھائے ہیں، اور جو ہے نا بہت بڑے نقصان، کبھی میری کچھ بہت بڑا
نقصان ہو جاتا ہے، کبھی میرے برتن سارے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس قسم کے مسئلے مسائل میرے ساتھ بہت ہوتے ہیں۔ لیکن میں سوشل میڈیا سے پہلے کی بات آپ لوگوں کو سناتی ہوں، یہ تو چلو سوشل میڈیا کی بات ہے، اب تو میں جو ہے نا سوشل میڈیا پہ آ گیا ہوں تو میں کچھ چھپا ہی نہیں سکتی ہوں۔ لیکن یہ جو آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے بہت زبردست نظر لگی تھی، اور یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سوٹ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ فرنٹ ہے، اور ابھی میں آپ لوگوں کو بیک دکھاتی ہوں۔ فرنٹ اور بیک میں یہ فرق ہے کہ جو فرنٹ ہے اس پہ پرنٹ بہت کم ہے، اور جو بیک ہے اس پہ پرنٹ زیادہ ہے، تو میں اس کی بیک کو فرنٹ بناؤں گی۔ اور میں اکثر لون کے سوٹوں میں ایسے ہی کرتی ہوتی ہوں، جس سوٹ پہ گلا بنا ہوتا ہے مجھے گلا نہیں پسند ہوتا ہے، میں گلا کو بیک پہ کر دیتی ہوں، اور فرنٹ کو جو ہے بیک کو فرنٹ بنا لیتی ہوں، اور اس پہ کوئی خوبصورت سا گلا بنا لیتی ہوں، کوئی ڈیزائننگ کر لیتی ہوں، تو وہ سوٹ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی ٹپس ہے، اس پہ عمل کیا کریں، ایسے کیا کریں، ضروری نہیں ہوتا ہے لکیر کے فقیر بنے کہ اگر فیکٹری والوں نے گلا بنا دیا ہے تو ہم نے اسی کو فرنٹ بنانا ہے، اور بے شک وہ خوبصورت نہ ہو، لیکن اس کو ہم لوگ بیک پہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے کافی ایسے سوٹ ہیں جو میں نے فرنٹ کو بیک پہ کیے ہیں، اور ابھی میں لیس لینے آئی ہوں، اور ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کروں گی کہ میں کیسے نظر کا شکار ہوئی تھی۔ میری جب شادی ہوئی تھی تو ہم لوگ بہت بڑے قرضے کے نیچے آئے ہوئے تھے، جیسے کہ جو زعید ہے وہ سب سے چھوٹے ہیں، اور ان کے جو والدین ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، تو اس لیے جو شادی تھی وہ اپنے بل بوتے پہ انہوں نے کی تھی، تو ان کے مالی حالات اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، تو انہوں نے قرضہ بہت زیادہ لیا تھا، کیونکہ گاؤں کی جو شادیاں ہوتی ہیں ان پہ خرچے بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، وہاں پہ دکھاوا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ قرضے میں بہت زیادہ جو ہے نا انہوں نے لے لیا تھا۔ جب یہ نئی نئی شادی ہوئی تھی تو ہم پہ بہت زیادہ قرضہ تھا، تو حالات ہمارے بہت خراب ہو گئے تھے، تو میں نے اس کا حال یہی نکالا کہ میں نے اسٹچنگ شروع کر دی، اور میں جو ہے نا اسٹچنگ کرتی تھی، اور وہ کام بھی میرا اچھا خاصا چل گیا تھا۔ پھر ہم ایک ایریا سے دوسرے ایریا جب شفٹ ہوئے تو وہاں پہ میں نے محلہ وائز جو ہے نا اسٹچنگ سٹارٹ کر دی تھی، اور لوگوں کا آنا جانا میرے گھر بہت زیادہ ہو گیا تھا، کیونکہ میرے پاس سلائی کے کپڑے بہت زیادہ آتے تھے، اتنے زیادہ آتے تھے کہ میں رات گئے تک بیٹھی رہتی تھی، اور اس سے ہمارے مالی حالات بھی تھوڑے بہتر ہو گئے تھے، کیونکہ گھر میں جو ہے نا ایک ایکسٹرا پیمنٹ آنا شروع ہو گئی تھی، جس سے ہمارے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ لیکن اس سلائی کے دوران ہی مجھے پتہ نہیں چلا میں کس بندے کی حسد اور نظر کا شکار ہو گئی، اور مجھے ایسی نظر لگی کہ مجھے اسٹچنگ سے جو ہے نفرت ہونا شروع ہو گئی، اور میں ڈپریشن میں چلی جاتی جب میں اسٹچنگ میں بیٹھتی۔ مجھے مشین سے، اسٹچنگ سے، کینچی سے، ہر اس چیز سے جو اسٹچنگ میں استعمال ہوتی تھی مجھے اس سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی، اور میں اسٹچنگ سے بالکل میں نے اسٹچنگ کو خرابات کہہ دیا تھا، اور میرا دل ہی نہیں کرتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ اسٹچنگ اب میں ساری زندگی کر ہی نہیں سکوں گی۔ یہ نظر ہوتی ہے، جب آپ کسی کی نظر کا شکار ہوتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا چلا ہوا کام، چلا ہوا کاروبار آپ کا ٹھپ ہو جاتا ہے، اور اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کی ایک نظر سے، اس کی ماشاءاللہ نہ کہنے سے اگلے نے کتنے نقصان اٹھا لی۔ تو آپ ذرا سوچیں نا کہ اگر ایسے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنا ناراض ہوگا جو دوسرے بندے کو نظر لگائے گا۔ اس لیے نظر لگانا بہت بڑا گناہ ہے، تو اس سے بچا کریں، اور جب بھی کسی کی اچھی چیز دیکھ لیا کریں تو پلیز اس کو ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ولا حول ولا قوت کہہ دیا کریں، تاکہ اس بندے کو نظر نہ لگے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ نواز دے۔ یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹپس شیئر کروں گی۔ میں نے ایک سمپل سا گلا بنایا ہے چیپی پہ لگا کے، اور اس کو جو ہے نا کر دیا ہے، اور آپ لوگ ساتھ ساتھ یہ دیکھتے جائیں، بہت آسان میتھڈ سے میں جو ہے نا یہ سوٹ بناؤں گی، اور یہ اتنی جلدی بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اسٹچنگ کے ٹولس آ رہے ہوں اور آپ کو طریقے آتے ہوں تو پھر اسٹچنگ کرنا مشکل نہیں ہوتا، بہت آسانی سے ہو جاتی ہیں۔ میں دوبارہ اسٹچنگ پہ کیسے آئی کہ میں جب ڈپریشن میں تھی، اسی دوران میری باجی فوت ہو گئی، میری امی فوت ہو گئی، میں مزید ہی ڈپریشن میں چلی گئی تھی، لیکن میں نے اپنا علاج خود کیا ہے، میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی، میں نے کوئی میڈیسن نہیں لیا، میں نے اپنے ڈپریشن کا علاج خود کیا ہے۔ اور وہ میں نے کس طرح کیا ہے کہ میں جو ہے نا صبح شام کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھنا شروع کر دی تھی، اور اس کی بک آپ کو آسانی سے بازار سے مل جائے گی، اس میں صبح کی بھی دعائیں لکھی ہوتی ہیں اور شام کی بھی لکھی ہوتی ہیں، صبح کی نماز کے بعد پڑھنی ہوتی ہیں، اور شام کی جو نماز ہوتی ہے، مغرب کی نماز جو ہوتی ہے اس کے بعد پڑھنی ہوتی ہیں۔ وہ مختلف دعائیں ہیں، اور آپ لوگ نیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، نیٹ پہ بھی اگر آپ صبح اور شام کی دعائیں لکھ کے ڈالیں گے تو وہ سامنے ہی آ جائیں گی، وہ دعائیں لازمی پڑھا کریں، اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ نظر سے آپ بچ جائیں گی۔ دوسرا جو نظر کی بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے اوپر پڑھ پڑھ کے پھونکا کریں، اور اس طرح یہ ہوگا کہ آپ جو ہے نا آپ سے جو نظر ہوگی وہ بہت کم لگے گی۔ اور جب بھی گھر میں کوئی بندہ آئے، آپ کے گھر آئے، وہ جب نکل کے جایا کرے تو تب بھی جو ہے نا کوشش کیا کرے کہ نظر کی دعائیں پڑھ کے اپنے اوپر پھونک دیا کرے۔ جو بندہ گھر میں آئے تب بھی آپ پڑھ پڑھ کے پھونکتے رہا کریں،
کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس بندے کی نظر کتنی بری ہے اور آپ لوگوں کو لگ جائے، اور کون آپ کو حسد کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے یہ بھی آپ کو نہیں پتہ ہے، کیونکہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں نہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو نظر کون لگا رہا ہے۔ آپ شک ایک پہ کر رہے ہوتے ہیں اور نظر آپ کو دوسرا بندہ لگا رہا ہوتا ہے۔ میں نے کتنے آسان طریقے سے آپ لوگوں کو لیس لگانا بھی سکھا دی ہے کہ جو لون کے کپڑے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اس میں ہم پائپنگ اور لیس کو اگر لگاتے ہیں تو وہ بھاری ہو جاتا ہے، تو ہم اسی کپڑے سے لیس لگائیں گے۔ لیس کو میں اس طرح رکھوں گی، اوپر سے ایسے طے کر دوں گی، میں نے کٹنگ کر کے بازو پہ وہ بھی طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اب یہ والا طریقہ بتا رہی ہوں کہ اس طرح رکھیں گے اور یہ والی اوپر سے سلائی لگا دیں گے۔ جب آپ اس طرح اوپر سے سلائی لگا لیں گے تو اور پھر اس کو جو ہے نا ایسے سیدھا کریں گے تو دیکھیں ہماری اس کے اندر گم سلائی میں لیس لگ گئی ہے، اور دوسری سائڈ پہ ہم اس کو طے کر کے پھر دوبارہ پھر سلائی لگا لیں گے۔ سلائی بھی لگا سکتے ہیں، ترپائی بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے مجھے ترپائیاں زیادہ پسند ہیں، میں اکثر اپنے سوٹوں پہ ترپائیاں ہی کرتی ہوں، حالانکہ ترپائی کا فیشن نہیں ہے لیکن بس مجھے شروع سے ترپائیاں بہت پسند ہیں، میں ترپائی کرتی ہوں، کیونکہ مجھے یہ جو سائڈوں پہ سلائی لگی ہوئی ہوتی ہے یہ مجھے کوئی اتنی خاص پسند نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ ترپائی لگا لیتی ہوں۔ تو کتنی آسان طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو آج لیس لگانا سکھا دی ہے اور کیسے عام سے سوٹ کو خاص بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ یہ چھوٹے موٹے ٹپس میں اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، کیونکہ میں لون کے بہت سارے کپڑے بناؤں گی تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئرنگ کرتی رہوں گی کہ میں نے کس سوٹ کو کس میتھڈ سے بنایا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے نا ڈیکوریشن کی ہینڈ میڈ کی چیزیں بھی بناتے رہیں گے۔ اور آپ لوگوں کے ساتھ میں نے آج چھوٹی موٹی شیئرنگ کی ہے۔ یہ میں نے ساتھ اس لوز ٹراؤزر بنایا ہے۔ آج کل مجھے لوز ٹراؤزر کا بہت شوق چڑھا ہوا ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو لوز ٹراؤزر پسند ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے کھلے کھلے جو ٹراؤزر ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں، تو ہسبینڈ کی جو ہے نا خواہش کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہے نا ہسبینڈ خوش ہوتا ہے تو پورے گھر کا ماحول ہی جو ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو میری شیئرنگ کیسی لگی؟ بس اپنے آپ کو نظر سے بچایا کریں، کوشش کیا کریں کہ لوگوں کی نظروں سے بچا کریں، اور ایسے جو لون کے چھوٹے موٹے سوٹ ہوتے ہیں اتنی سٹیچنگ آپ کو آنی چاہیے کہ گھر میں ہی سلائی کر لیا کریں، کیونکہ آج کل سلائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو ایک عام سا ایک سستا سا سوٹ لے کے آئیں اور اس پہ 1000-1500 سلائی دے دیں تو وہ پھر سوٹ سستا نہیں رہتا، وہ بندے کو مہنگا پڑ جاتا ہے۔ تو چھوٹی موٹی سٹیچنگ جو ہے نا یہ بندے کو آسان سٹیچنگ، کیونکہ لون کے جو کپڑے ہوتے ہیں یہ سوتی کپڑے ہوتے ہیں، یہ آسانی سے سل جاتے ہیں، تو یہ کوشش کیا کریں کہ یہ خود ہی گھر میں سلائی کر کے اپنے ہسبینڈ کو بچت دیا کریں۔ اب کوشش کیا کریں کہ جتنی بھی جو ہے نا آپ اپنے ہسبینڈ کو بچت دے سکتی ہیں دے دیا کریں، اس سے ہمارے گھر کا ماحول جو ہے نا وہ ٹھیک رہے گا، کیونکہ ہم لوگ اتنے اپر کلاس لوگ تو ہے نہیں کہ ہمارے پاس ہمارے گھروں میں دولت کی ریل پھیلے، ہماری بس یہی پیمنٹ ہوتی ہے اور اسی میں ہم نے گزارا کرنا ہوتا ہے، تو جتنا بھی ہم لوگ گزارا کر لیں تو وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز پیارا سا کمنٹ کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو نئے لوگ اس وقت آئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعا میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی آئیڈیا کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیں۔ دعا میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔